اسٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ صرف اور صرف زندگی میں ایک بار آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے دوستو بھائیو بہنوں یا اللہ یا محمد کو صرف زندگی میں ایک بار پڑھ لیا، خدا کی قسم فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ یہ وہ عمل ہے جسے لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے، یہ اللہ کی ولیوں کا وہ راز ہے جو آج آپ کے حوالے کروں گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج اس عمل کو آپ نے اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، جہاں دل کرے بیٹھ کر صرف اور صرف آدھی منٹ آپ کو چاہیے۔ یقین کریں دوستو، اس سے بڑا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ میں اسٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ عمل میرے کلیجے کا راز ہے۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا وہ راز ہے کہ جس نے بھی آج تک اس عمل کو پڑھ لیا، اگر کوئی روڈ پر بیٹھا ہوا فقیر بھی پڑھ لیتا ہے۔ دیکھیں، بات کو آپ نے سمجھنا ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ آپ نے اس عمل کو اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ دیکھیں، بات سمجھیے گا، بات بڑی گہری اور سچی ہے۔ اپنے گھر میں پڑھ لیں۔ اگر جو میرے بہن بھائی دولت کے چاہتے ہیں کہ ڈھیر لگ جائیں، ہر حاجت، ہر مراد منٹوں نہیں سیکنڈوں میں پوری ہو، اگر دیکھیں وظائف پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، لاکھوں کا قرضہ ہے، اگر چاہتے ہیں ارجنٹ بیسس پر کوئی ایسا عمل مل جائے کہ پڑھتے ہی لاکھوں کا قرضہ منٹوں میں ادا ہو جائے، تو ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا اس سے بڑا وظیفہ میں نے رب کعبہ کی قسم اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کے پاس پورے سال کے 365 دن موجود ہیں۔ آپ لوگ اس عمل کو اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھیں، اپنی دکان میں پڑھیں، اپنے گھر میں جہاں دل کرے پڑھیں۔ دیکھیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، بس آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، دیکھیں مجھے کوئی لائک، کوئی کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو بنائی ہے۔ تو آپ نے ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگوانے کے لیے، اپنی غربت اور غریبی کو فوری طور پر مٹانے کے لیے زندگی میں صرف ایک بار اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر یہ عمل اثر نہ کرے، خدا کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا، اگر 1 گھنٹے میں غربت اور غریبی کا خاتمہ نہ ہو جائے، یہ میرا گریبان حاضر ہے، یہ میرا گریبان پکڑ لیجئے گا۔ بس آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ یہ مانگنے والے ہاتھ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، ایسا عمل نہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ دیکھیں، آپ نے وظائف بہت پڑھے ہوں گے، لیکن آج وہ سینے کا راز بتاؤں گا جس کو اب تک میں نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف پچھلے سال کی بات بتاؤں تو 2024 میں، 23 میں اور اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بھی یہ عمل بتایا، خدا پاک کی قسم وہ بندہ فوری طور پر مالا مال ہو گیا۔ یعنی کہ رزق دروازے توڑ کر آتا ہے۔ رزق کی تنگی بات دیکھے سمجھیے گا، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ سمجھنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھے، اپنی دکان میں بیٹھے، جہاں دل کرے بیٹھے۔ دیکھیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی جگہ کی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ لوگ اگر اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ اگر اپنے گھر میں آپ کو وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، کاروبار پر رہتے ہیں، دکان پر رہتے ہیں، تو وہاں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ اگر دکان پر نہیں پڑھتے تو پھر جہاں دل کرے پڑھیں۔ زندگی میں صرف ایک بار اس عمل کو پڑھیں۔ میں دوستو بھائی بہنوں گارنٹی دیتا ہوں، اس عمل کے پڑھنے کے بعد پوری زندگی کسی اور تسبیح کی، کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرضہ ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، دنیا کی ہر مصیبت، رشتوں میں بندش، بے اولادی منٹوں سیکنڈوں میں دور ہوگی۔ دیکھیں، عمل کی اجازت عام ہے، لیکن عمل سمجھ میں اسے آئے گا جو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھے گا۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے، چاہے اپنے گھر میں بیٹھیں، چاہے اپنی دکان میں، چاہے آفس میں، جہاں چاہیں۔ اور سب سے پہلے دیکھیں، بات سمجھنا ہے، 1 سیکنڈ بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 1 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے اور فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ دیکھیں، اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں، تمام کے تمام ایسے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ کوئی میری بہنیں، کوئی میرے بھائی جن کو بالکل نہ پڑھنا آتا ہو، یہ دیکھیں، یہ شرطیہ عمل ہے جس کو لاکھوں لوگ اس عمل کو سنیں گے نا تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم نے اس سے بڑا وظیفہ اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں اور فوری طور پر دیکھیں، عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب تک چلو آپ نے ویڈیو کاٹی، اسکپ کی، یہ وہ، لیکن اب عمل بتلانے لگا ہوں۔ اب اگر ویڈیو کاٹو گے، اسکپ کرو گے تو عمل کی کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک بار پڑھنا ہے اور فوری طور پر دیکھیں، یہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں یا اللہ یا محمد کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا اللہ یا محمد کا
وہ خزانہ آپ کے حوالے کروں گا جو آج سے پہلے دوستوں بھائیو بہنوں کبھی زندگی میں اس طرح کا معجزاتی وظیفہ آپ نے نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیں دوستو، چھوڑ دیں چند گھڑیوں کے لیے تمام کاموں کو، چھوڑ دیں، اچھی طرح سمجھ لیں یہ موقع پھر نہ ملے گا، پھر مجھے شکوے شکایت نہ کیجیے گا، پھر مجھے گلے شکوے نہ کیجیے گا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اگر یہ عمل پڑھتے ہی 1 گھنٹے میں تمہاری غربت نہ ختم ہو، اگر 1 گھنٹے میں تمہارے گھر میں دولت کے ڈھیر نہ لگ جائے، خدا کی قسم میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا، کیونکہ دیکھیں یہ عمل میرے سینے کا راز ہے۔ میں نے اس عمل کو ایسے ایسے خدا پاک کی قسم بہن بھائیوں کو بتلایا ہے جن کے گھروں میں فاقے تھے، جن کے گھروں میں ایک وقت کا تھا، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا تھا۔ میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس سے بڑا وظیفہ شاید تمہیں اپنی زندگی میں نہ ملے۔ اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں، اور ایک بار کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا محمد، پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا محمد۔ ایک جملہ بھی اپنی طرف سے نہیں پڑھنا۔ دیکھیں ان دونوں وظائف کو آپ نے ملا کر پڑھیں گے تو 1 کاؤنٹ ہوگا، یاد رکھیے گا، ان دونوں وظائف کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے تو 1 شمار ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ لیا، اور دیکھیں اگر جو بندہ شروع میں درود شریف پڑھنا چاہتا ہے، ایک ایک چیز سمجھنی ہے، جلد بازی میں بھاگا بھاگی میں ویڈیو خدا را مت دیکھیے گا۔ عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اگر قرضے ہیں، بیماری ہے، پریشانی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، دنیا کی کوئی مشکل ہے، اگر ظالم، لیکن بات سمجھیے گا، اگر آپ پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، اگر کوئی بندہ آپ کو ایک ذلیل کرتا ہے، کوئی آپ کو آپ کا شوہر ساس کے گھر پھینک گیا ہے، دوستو یقین مانیں اگر آپ کی بیٹی سسرال میں ہے، آپ اسے یہ عمل بتا دیں، اگر گھٹ گھٹ کر جی رہی ہے، خدا پاک کی قسم اس سے بڑا وظیفہ میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا آخری حل ہے، بس شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا سچے دل سے پڑھ لے۔ اب آپ نے دیکھیں شروع میں درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی اگر یاد ہو۔ دیکھیں درود شریف میں نے کیوں نہیں بتایا، درود پاک نہ بتانے کی وجہ کیا تھی، بات سمجھیے گا، بات بڑی سچ اور انصاف کی ہے۔ اپنی طرف سے اگر جلد بازی میں بھاگا بھاگی میں ہی پڑھنا ہے تو مرضی آپ کی ہے۔ دیکھیں بات سمجھیے، دیکھیں اکثر ہوتا کیا ہے کہ کئی ایسی میری بہنیں، کئی ایسے میرے بھائی ہیں جو درود شریف جن کو پڑھنے نہیں آتا، تو وہ بیچارے کیا کرتے ہیں، وہ دوستوں بھائیو بہنوں وہ پھر کہتے ہیں یار یہ تو وظیفہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ درود شریف ہمیں آتا نہیں پڑھنے۔ تو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے میں نے درود شریف کو وقتی طور پر اس عمل سے ہٹا دیا ہے، لیکن دیکھیں درود شریف کسی بھی عمل کا حصہ نہیں ہوتا، بات سمجھیے گا۔ ان چیزوں کو آپ نے سمجھ کے کرنا ہے، ایک ایک چیز پر عمل کرنا ہے، تب جا کر آپ کا یہ عمل 100% ورکنگ کرے گا۔ آپ نے دیکھیں اپنے گھر میں پڑھیں، اپنی دکان میں جہاں پڑھیں، اگر درود شریف یاد ہے تو لازمی پڑھیں، اگر نہیں یاد تو چھوڑ دیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اور پہلا نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد۔ دیکھیں اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ راز ہے کہ جس کسی کے بھی ہاتھ، یعنی کہ آج تک رہتی دنیا تک جس کسی نے بھی پڑھا، دولت چھپڑ پھاڑ کر ملی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے، یہ اسم پڑھو، رزق دروازے بجا بجا کر آئے گا، یعنی کہ لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ اگر دوستو بھائیو بہنوں تھک چکے ہو وظائف پڑھ پڑھ کے، بڑے بڑے اعمال کر کے، تسبیحات پڑھ پڑھ کے، تو اس سے بڑا وظیفہ دیکھیں آپ نے پہلے نمبر پر، دیکھیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کیا، کہ اس کے رزق میں برکت ہو، دولت میں فراوانی ہو، اور اللہ کا فضل و کرم اس پر نازل ہو۔ بعض اوقات ہم دن رات محنت کرتے ہیں لیکن دوستو بھائیو بہنوں برکت محسوس نہیں ہوتی، حالات جوں کے تو رہتے ہیں۔ ایسے میں اللہ اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیں وہ خزانے عطا کر سکتا ہے جس کا ہم نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ ایک نہایت مگر ایسا آسان طاقتور وظیفہ ہے یا اللہ یا محمد۔ یہ کلمات محبت، یقین اور برکت کا خزانہ ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے رب، اے ہر چیز کے مالک، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو گویا ہم اس کی قدرت، اس کے کرم اور اس کی بے پناہ مہربانی کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یا محمد کا مطلب ہے اے نبی اکرم، اے اللہ کے محبوب، ہمیں آپ کی محبت، رحمت نصیب ہو۔ یہ نام ایسا ہے کہ جس پر اللہ خود درود بھیجتا ہے، تو جو بندہ اس نام کی برکت حاصل کرے اس کی جھولی کبھی دوستو خالی نہیں رہتی۔ یا اللہ کہنے سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں،
یا محمد کہنے سے محبت، برکت اور شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ جب اللہ اور اس کے محبوب کا نام ایک ساتھ لیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت رزق کو روک نہیں سکتی۔ دوستو بھائیو بہنوں، ایک فقیر تھا جو ہر روز دربار پر جا کر یا اللہ یا محمد پڑھا کرتا تھا۔ لوگ اسے مذاق سمجھتے، لیکن ایک دن وہ اتنی دولت والا بن گیا کہ بادشاہ نے بھی اس سے مشورے لینے شروع کر دیے۔ کسی نے پوچھا یہ سب کیسے ہوا جناب؟ اس نے جواب دیا، جب میں نے اللہ اور اس کے نبی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دنیا خود میرے دروازے پر آ کر دستک دینے لگی۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دولت، برکت، رحمت ہمارے گھروں میں داخل ہو تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا دروازہ پکڑنا ہوگا۔ جو درود یعنی کہ جو دروازہ اللہ اور اس کے محبوب کا ہو وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ دوستو بھائی بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دروازے پر لوگ خوشحالی لے کر آئیں، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو دینے والی بن جائے، تو اس وظیفے کو اپنا لیں۔ اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس ہمیں دستک دینے کی دیر ہے۔ آپ نے آج کے عمل میں ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ سمجھاؤں گا، دیکھیں آپ نے ایسے وقت میں اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اس بات کو سمجھ کر آگے بڑھیے گا۔ جب آپ لوگ آج کل دیکھیں سال کے 365 دن پڑھے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے پیر پڑھیں، چاہے منگل، چاہے بدھ، جمعرات، جس دن پڑھیں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ۔ میں نے حلفاً کہہ سکتا ہوں اس عمل کو، اگر آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، قرضوں میں ہیں، اگر آپ کے دکان پر گاہک نہیں آتے ہیں، اس عمل کو ایک بار زندگی میں اپنی دکان پہ پڑھ لیں، ایک بار اس عمل کو اپنے گھر میں پڑھ لیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ وہ خزانہ آپ کے ہاتھ یا اللہ یا محمد کا لگنے لگا ہے کہ جس سے بڑا وظیفہ، جس سے زیادہ طاقتور وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل دنیا کا مجرب ترین عمل ہے، بس جس کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ دیکھیں بات بڑی گہری اور سچ کی ہے۔ یہ عمل آپ لوگ سال کے 365 دن پڑھ سکتے ہیں۔ کئی ایسی میری بہنیں دیکھیں کیا کہتی ہیں، ہم نے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، ہم نے بڑی تسبیحات پڑھی ہیں، اعمال کیے ہیں، لیکن گھر سے غربت، غریبی ختم نہیں ہوتی۔ تو دوستو بھائیو بہنوں، اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ، آپ لوگ دوستو بھائیو بہنوں اپنے ہی کسی گناہوں کی وجہ سے رب کی پکڑ میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ اور سیکنڈ نمبر پر دیکھیں، آج کل کوئی کسی کو ہنستا بستا دیکھ نہیں سکتا۔ نظر مارنے میں اور عمل بندش، جادو، بد نظری لگانے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ یا تو آپ پر بد نظری ہے یا کسی نے آپ پر عمل بندش کیا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر جو بتایا میں نے یہ تمام معاملات ہیں، یا پہلے نمبر پر آپ اللہ پاک کی پکڑ میں ہیں، رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ اگر ان کسی بھی صورت میں آپ موجود ہیں تو یہ عمل آپ کا ان تمام مسئلوں سے بھی جان چھڑوائے گا، رب کو راضی کرے گا، رب کی پکڑ سے نکالے گا، رب سے یعنی کہ رحمتیں، برکتیں۔ اور دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کے وظائف کو سنیں گے نا، آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس سے بڑا وظیفہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ اور میں گارنٹی دیتا ہوں، اگر ایک بندہ بھی، رب کعبہ کی قسم، پوری دنیا میں دیکھیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، کسی جگہ سے موجود ہیں، آپ نے صرف زندگی میں ایک بار میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں تمام کے تمام آپ نے ایک ہی تعداد میں پڑھنے ہیں، یعنی کہ ہر وظیفے کی کوانٹٹی ایک ہی ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو ایک بار سچے دل سے زندگی میں پڑھ لینا ہے، اور ایسے وقت میں پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ایک بار عمل پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، چاہے اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بھی، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے دوستو بھائیو بہنوں یا ربنا کو پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ بھی دیکھیں سامنے آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ اور لوگ کہیں گے کہ ہم نے یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہے، لیکن بات سمجھیے گا، ایک لفظ بھی اسکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ جو وظیفہ یا ربنا کا آپ نے اس عمل میں آج شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ دیکھیں ہے یا ربنا کا، لیکن آج یا اللہ یا محمد کو جس خاص تعداد میں بتاؤں گا ملا کر آپ نے پڑھ لیا۔ دیکھیں پورا عمل سمجھیں گے تو فائدہ دے گا آخر تک، بیچ میں سب چیزیں بتاؤں گا، اگر اسکپ کریں گے تو دوبارہ دیکھنی پڑ جائے گی۔ ابھی سے ویڈیو سے ہاتھ اٹھا لیں، اب تک سے اسکپ کیا ہے تو خدا را اب بڑی کام کی چیزیں، عمل کی تعداد، ترتیب، سب چیزیں بتائی جائیں گی باری باری، تو اب رک جائیں، سمجھ کے جائیں، پیچھے ہٹ جائیں تھوڑا سا، بار بار ویڈیو آگے نہ کریں۔ اب دیکھیں بات سمجھیے گا، آج رمضان کی، دیکھیں یہ مہینہ رمضان کا ہے اور 20واں 21واں روزہ لگ چکا ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو رمضان کے مہینے میں پڑھ لیں، چاہے تو رمضان کے بعد پڑھ لیں۔ دیکھیں سال کے 365 دن موجود ہیں، جب چاہیں پڑھیں، جس دن پڑھیں گے اسی دن رب کریم نے چاہا تو حالات بدل جائیں گے۔ اور روزانہ کے جو وظائف ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں روزانہ کیا ہمیں ساری زندگی پڑھنا ہے؟ دیکھیں بات سمجھیے گا، اس عمل کو چاہے ایک دن پڑھیں چاہے روزانہ پڑھیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں اگر عمل آدھی منٹ کا ہے، اگر آپ نے ایک دن پڑھا
اور اگر آپ کے حالات بدل جائیں گے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ میرے پاس پوچھنے آؤ گے، خود روزانہ پڑھو گے، یہ گارنٹی سے کہتا ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا، ویڈیو کو لائک کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ آپ کی مرضی ہے، میں عمل کی اجازت عام رکھی ہے۔ ہاں، جس میرے بہن بھائی کو خاص اجازت چاہیے ہو وہ اپنا نام کامنٹس پہ لکھ دے، الگ سے بھی اجازت مل جائے گی، لیکن یاد رکھیے گا یہ عمل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر یہ الفاظ عام نہیں ہیں یا ربنا کے، یہ وہ الفاظ ہیں جو آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جو دعا کو سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچا دیتے ہیں۔ یا ربنا کہنا صرف ایک التجا نہیں ہے، یہ ایک ایسی چابی ہے جو قدرت کے خزانوں کو کھول دیتی ہے۔ یا ربنا دوستو بھائی بہنوں، یا کا مطلب ہے ندا، پکارنے کا انداز، اور ربنا کا مطلب ہے ہمارے رب۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہے کہ ہم خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو انبیاء کی دعاؤں میں ملتے ہیں، جو الفاظ ہیں کہ ولیوں کی زبان پر ہوتے ہیں، جو مخلص لوگوں کی آخری امید ہوتے ہیں۔ جب بندہ یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اپنے دل کی ساری سختی ختم کر دیتا ہے، اپنی ضد چھوڑ دیتا ہے، اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیتا ہے۔ اللہ کو وہی دل پسند ہے جو جھک جائے، جو اس کے آگے پگھل جائیں۔ دوستو، جو ضد اور تکبر نہ کریں۔ اللہ کو یہ الفاظ اس لیے بھی پسند ہے کہ یہ خالص ہے، ان میں کسی غیر کا وسیلہ نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پکارا جا رہا ہے۔ اور وہی کیفیت ہے دوستو جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں محسوس کی، جو حضرت ابراہیم نے آگ میں محسوس کی، جو حضرت ایوب نے بیماری کی شدت میں محسوس کی۔ جب انسان یا ربنا کہتا ہے تو وہ دنیا کی تمام جھوٹی طاقتوں کو چھوڑ کر اصل طاقت کو پکارتا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں دوستوں کمی نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو زمین سے پانی نکالتا ہے، جو ایک سوکھے درخت کو سرسبز کر دیتا ہے، جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، تو آج کے اس عمل میں آپ نے اس عمل کا بے حد خاص معجزاتی وظیفہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور عمل کا آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ دیکھیں، آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے، اور یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں دوستو بھائیو بہنوں، اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی استغفر اللہ پڑھے گا میں اس کے رزق میں برکت کر دوں گا، یعنی کہ اس کو رزق اور روزی کی پریشانی کبھی نہ رہے گی، یعنی کہ اس کے رزق میں، مال میں، جان میں اتنی برکت اللہ پاک عطا فرما دیں گے کہ وہ بندہ ساری زندگی اگر دولت پیسہ بانٹ کر تھک جائے گا لیکن پیسوں میں تنگی نہ ہوگی۔ دنیا کی تمام پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے دوستو بھائیو بہنوں، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ دوستو بھائیو بہنوں ایک ایسا جملہ ہے جو نہ صرف زبان سے ادا ہوتا ہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا احساس بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اے میرے رب میرے گناہوں کو مٹا دے اور مجھے اپنی رحمت فرما دے۔ یہ الفاظ بظاہر چھوٹے ہیں لیکن ان کی تاثیر اور برکات اتنی حیرت انگیز ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستو بھائیو بہنوں، استغفار سے زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو اور تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو استغفار کرے گا اس کی مشکلات آسان کر دی جائیں گی، رزق میں برکت ہوگی اور بارش بھی نازل ہوگی۔ جو شخص دوستو بھائیو بہنوں استغفار کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو آج کے اس عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیں، ایک ایک وظیفہ جو تعداد، جس ترتیب، ہر چیز اسی پر عمل کرنا ہے۔ اپنی طرف سے منمانی کریں گے، اپنی طرف سے جلد بازی میں بے دلی سے بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دوستو بھائیو بہنوں کوشش کرنا اس عمل کو ہر وقت کی نماز کے بعد پڑھیں، یعنی کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اگر ہر وقت کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو دن بھر میں کسی ایک وقت کی نماز کے بعد پڑھیں، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر چلتے پھرتے پڑھیں، چاہے ایک دن پڑھیں اس عمل کو، چاہے اپنی زندگی میں روزانہ پڑھیں۔ لیکن دوستو بھائیو بہنوں آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے، اور جو تعداد ترتیب میں نے بتائی ہے پہلے اسی ترتیب پر عمل کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ جو تعداد بتائی ہے اسی تعداد میں یا اللہ یا محمد کا ملا کر پڑھنا ہے، اور پھر فوراً سے آپ نے یا ربنا کو اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ میں نے بتایا دوستو بھائی بہنوں استغفر اللہ کو، آپ نے اس عمل میں اسی تعداد میں پڑھنا ہے، یعنی کہ تمام کے تمام وظائف ایک ہی تعداد میں پڑھنے ہیں۔ اور جب یہ تعداد جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور دوستو بھائی بہنوں اس پر عمل کر لیں تو آپ نے فوری طور پر دیکھیں عمل کی اجازت سب کو ہے۔ اگر اللہ نہ کرے اگر پھر بھی کسی بندے کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، کوئی چیز آپ سے مس ہو جائے تو آپ نے مجھ سے لازمی کامنٹ سے پوچھنا ہے، انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک کے حکم سے جیسے ہی کسی کا کامنٹس آئے گا میں لازمی جواب دوں گا۔ دیکھیں اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے ضرور شیئر کیجیے گا، اور دوستو بھائی بہنوں عمل کی خاص اجازت کے لیے کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دوستو بھائیو بہنوں اللہ حافظ۔